اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی ہوئے، والصابئین اور صابی من آمن باللہ جو کوئی ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل اور عمل کیے، صالحاً نیک، فلہم اجرہم پس ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا بدلہ، ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور نہ ان کو خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہودی کہتے تھے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے تھے کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح فرما دیا، وہ جو ایمان لائے، اس میں یہ پیغام ہماری امت کے لیے بھی ہے کہ اگر ہماری امت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ بھی اگر یہ سمجھے کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، تو یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ ٹیگ کسی کا قابل قبول نہیں ہے۔ دراصل کامیابی کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی امت محمدیہ کے لوگ، جو یہودی ہوئے، جو عیسائی تھے، جو صابی تھے، وہ جس بھی نبی کی امت ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان رکھنے والے ہوں اللہ پر، قیامت پر، اور نیک اعمال کرتے ہوں، عقیدہ درست ہو اور اعمال نیک ہوں۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہ بھی انسان کی کامیابی کا ذکر کیا تو یہی دو باتیں بتائیں۔ عقیدے کو کہیں مختصر بیان کیا، کہیں تفصیل سے بیان کر دیا۔ یہاں پہ اللہ نے عقیدے کے دو اجزاء بیان کیے ہیں جو اہم ہیں، میجر، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ عقیدے کی باقی ساری چیزیں اس کے درمیان آ جاتی ہیں۔ تو عقیدے کا درست ہونا اور اعمال نیک ہونا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ عامل صالحان سے کیا مراد ہے؟ کہ زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری ہو۔ تو یہ جس بھی امت میں وہ لوگ جو اس منہج پر ہیں کہ درست عقیدہ اور اعمال صالحہ، وہ کامیاب ہیں۔ اس میں کسی امت کا مختص ہونا ضروری نہیں ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کے لیے ہوگا اجر ان کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ تو ان کو آگے اپنے انجام کا خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو یہ غم ہوگا کہ ہم نے زندگی میں کچھ کیا نہیں۔ تو یہ وہ امتیں جو جب ان امتوں کا وقت تھا، جس دور میں ان امتوں کے لیے اس نبی کی شریعت لاگو تھی، اس وقت ان امتیوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جو زندگی گزاری
اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے۔ جب وہ شریعت منسوخ ہو گئی اس کے بعد شریعت محمدیہ جو اس پوری زمین کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے، اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے تو اب عیسائیوں کا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا، یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے۔ اب ان کا وہ عقیدہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تب کی بات ہو رہی ہے جب ان کی شریعت قابل عمل تھی۔ تو اس دوران جن عیسائیوں نے عقیدہ درست رکھا اور اعمال صالح کیے، اور اسی طرح جن یہودیوں نے اپنے اس ٹنیور میں عقیدہ درست رکھا اور اعمال صالح کیے، صحابی جو بھی قوم ہے انہوں نے اپنے اس دور میں عقیدہ درست رکھا اور اعمال صالح کیے، ان سب کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے ہاں اجر ہے۔ یہ چیز ہے نا، اگر دوسرا عیسائی اگر عیسائی دوسرا عیسائیت والی شریعت میں مانتے ہیں تو پھر صاحب شریعت دا حکم بھی مننا پڑتا ہے۔ بالکل صاحب شریعت نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، جب انہیں کہہ دیتا ہے کہ وہ آخری نبی ہوئے گا، تو جی وہ نہیں وہ ایمان لاندے تو پھر وہ اپنے نبی کا بھی انکار کر رہے ہیں، تو نبی کا انکار کرنا شریعت کا انکار کرنا۔ بالکل ایسا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، دراصل اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اس باطل عقیدے کی نفی کی ہے کہ صرف یہودی کامیاب ہیں یا صرف عیسائی کامیاب ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو بھی امت اپنے نبی کی شریعت پر عقیدہ درست اور اعمال صالح کے ساتھ ہوگی وہ کامیاب ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ طور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں کے اوپر بلند کر دیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ان کے اوپر گر جائے گا۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ پوری طرح اٹھا کے اوپر کر دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کوئی چیز لڑک رہی ہو، ایسے لگتا ہے جیسے یہ دیوار ابھی ہمارے اوپر گرنے لگی ہے۔ تو اس انداز میں طور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے وہ تصور بنا دیا، ان کو لگتا تھا کہ یہ ابھی ہمارے اوپر گرنے لگا۔ تو یہ ایک نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ یہ تسلیم کر سکیں کہ جو شریعت ان کو مل رہی ہے وہ سچی ہے۔ ثم، پھر اب وہاں پہ تو انہوں نے اللہ سے پکا وعدہ کر لیا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد اپنے وعدے سے مکر گئے۔ فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، اللہ کی طرف سے خاص رحمت نہ ہوتی، علیکم، تم پر، رحمتہ، اور اس کی رحمت، تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جرم کی پاداش میں تباہ کر دیتا، لکنتم من الخاسرین، یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل کیا کیا؟ ان کو پھر مہلت دی اور ان کو معاف کرنے کی طرف بلایا کہ اگر تم اپنی غلطی کا احساس کر لو اور اللہ کی طرف رجوع کر لو تو تمہارے لیے معافی ہے۔ یہ ایک خصوصی انعام یا خصوصی اس قوم کے ساتھ پیار تھا، اس قوم کو خصوصی طور پہ دیا گیا پروٹوکول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دفعہ مہلت دی۔ اور یہی پیغام ہمارے لیے ہے کہ جب تک ہمارے پاس مہلت ہے ہمیں اس بات کا احساس رہنا چاہیے
کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں. کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ مہلت کب ختم ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.